اور انہوں نے چلاکی کیا کی ہے کہ ایک ایف آئی آر کو ڈبل کر کے انہوں نے یہاں پہ پرنٹ کروا کے اس کو سوشلائز کیا ہے. اس کو کہتے ہیں 420C. اگر وہ کورٹ میں جاتے ہیں, میں کہتی ہوں جائیں, میں چاہتی ہوں کہ یہ کورٹ میں جائیں. آپ چاہتی ہیں کہ وہ بالکل میں چاہتی ہوں. جعلی ڈاکٹر اور اس کا جو ہسبینڈ ہے, اچھا آپ ڈاکٹر نبیہہ کو بھی جعلی کہہ رہی ہیں؟ جی وہ جعلی ہے. جعلی ایف آئی آر کرواتی ہے, اس نے میرے گھر پہ ایف آئی آر, میرے اوپر ایف آئی آر کروائی, میرے گھر میں پولیس بھیجی اس نے. آپ نے ایک ویڈیو ایسی جاری کی کہ اس ویڈیو میں نظر نہیں آ رہا کہ حارث جو ہے وہ پیسے پکڑ رہا ہے, ایسی چیز مجھے نظر نہیں آئی. یہ جو کمیونیکیشن ہے پیسے مانگنے کی, اس کا کوئی ریکارڈ ہے؟ جی سب کچھ ہے, میرے چینل پہ پڑا ہے. اصل میں تو پھر حارث نے ہنی ٹریپ کروایا کہ جو لڑکیاں اپنے پیار کے جال میں پھنسا لیتی ہیں, پیار کے میٹھے بول بول کے. ہنی ٹریپ آپ کا ادریس ہو گیا نا, ادریس ہو رہا تھا, ادریس ہنی ٹریپ ہو گیا. ویڈیو آپ کے موبائل سے بن رہی تھی. پھر ان کو پولیس پکڑ کے لے گئی تھی. آپ آ کے تو سوشل میڈیا پہ میرے بچوں کے لیے گند بول رہے ہو, کیوں؟ میرے لیے بولو, جو کہنا مجھے بولو. ڈاکٹر نبیہہ علی خان کی شادی ہوئی حارث کھوکھر سے اور ایک طوفان کھڑا ہو گیا سوشل میڈیا کے اوپر. مبارکباد ہے تو اپنی جگہ پر, لیکن ایک الزام تراشی اور تنقید کا سلسلہ ایسا شروع ہوا کہ اب وہ سنگین الزامات کی طرف چلا گیا. انہی میں سے جو الزامات لگا رہے ہیں, ایک سوشل میڈیا انفلوئنسر ہمارے ساتھ موجود ہیں. انہوں نے بڑے سنگین الزامات لگائے, بلکہ الزامات کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک ویڈیو بھی شیئر کی. وہ جو ویڈیو ہم نے دیکھی تو وہ ویڈیو اس طرح کی ویڈیو تھی کہ چونکا دینے والی ویڈیو تھی. اس ویڈیو میں دکھایا گیا کہ ایک ہوٹل کے اندر حارث کھوکھر نظر آ رہا ہے اور پھر کچھ پولیس اہلکار آتے ہیں اور میڈم جو ہمارے ساتھ بیٹھی ہیں ان کا نام ہے بشرا شکیل. بشرا شکیل بھی اندر آتی ہیں اور کہا جاتا ہے کہ وہاں پر کسی بندے کے ساتھ, اوورسیز کے ساتھ کوئی ڈیل ہو رہی ہے. کہا جاتا ہے ان کی طرف سے کہ یہ کوئی بلیک میلنگ کی گئی, پیسے مانگے گئے. نبیہہ کے ساتھ کیا جھگڑا ہے آپ کا کہ آپ شادی کی مبارکباد دینے کی بجائے, خاتون ہیں آپ بھی, خاتون ہیں ہمارے لیے قابل احترام ہیں, اور آپ نے ایسی خطرناک ویڈیو جاری کر دی اور ویڈیو میں کہا گیا کہ جی بلیک میلر ہے ان کا شوہر. تو یہ معاملہ کیا ہے؟ اس کا اصل نام جو تھا وہ تھا کمل شہزادی, اور جو نکاح پڑھایا جا رہا تھا وہ تھا نبیہہ علی خان. یعنی نام پہ بھی اعتراض ہے؟ نہیں, مجھے کوئی اعتراض نہیں, میری طرف سے 10 نام رکھے. یہ میں اصلاح اپنی کرنا چاہ رہی تھی, اپنی اصلاح کرنا چاہ رہی تھی. آیا جو آئی ڈی کارڈ پہ نام ہوتا ہے اسی سے نکاح ہوتا ہے یا کسی بھی نام سے ہو سکتا ہے؟ یہ میں اپنی اصلاح کے لیے ایک ویڈیو بنائی تھی اور میں نے اس پہ بولا تھا کہ آپ میری اصلاح کریں. اچھا, پھر اصلاح کی انہوں نے آپ کی؟ نہیں, وہ پھر میں نے کی, وہ پھر آپ نے دیکھی کل. اچھا, وہ جو ویڈیو ہم ویڈیو کے اوپر, میں آپ کو وہی عرض کرنے لگی ہوں. اور ایک ویڈیو 35 کلو جس پہ سب نے بات کی, میرا خیال ہے کہ کوئی ایسا شخص نہیں ہوگا جس نے نہیں بات کی. وہ دیکھیں زبان سے پتہ کیا, جیسے میں آپ کو کہوں میڈم چائے پی لیں اور آپ کہیں کہ میں دودھ نہیں پیتی, منہ سے نکل جاتا ہے نا, تو میں اسی وقت اس تو کو کریکٹ تولے کو بندہ جب خوشی میں ہوتا ہے نا, تو خوشی کی جب انتہا تو پھر بندہ کچھ بھی اس کے منہ سے نکل جاتا ہے. میں نے انٹرویو کیا, انہوں نے کہا جی وہ تولے ہی تھے, میرے منہ سے خوشی سے نکل گیا کلو, تو کلو تو میں اٹھا بھی نہیں سکتی. وہ وضاحت آ چکی. ہم اس ویڈیو پہ آئیں گے کہ یہ ویڈیو آپ نے ایک ویڈیو ایسی جاری کی کہ اس ویڈیو میں نظر نہیں آ رہا کہ حارث جو ہے وہ پیسے پکڑ رہا ہے, ایسی چیز مجھے نظر نہیں آئی. آپ نے البتہ کہا باہر ایک بندے کو نکال کے, ایک بابا جی اینک والے, آپ نے کہا کہ جی پیسے نکالے, ان کی جیب سے کچھ پیسے نکلے. میں نے نہیں نکالے, انہوں نے خود نکالے. ہاں نکالے, اور وہ جو پیسے ہیں کہا گیا کہ غالباً 1.5 لاکھ روپے ہیں. کہ یہ معاملہ کیا ہے, یہ بیسیکلی میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں. جی میں آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ یہ اوورسیز بھائی تھے, ان کا نام تھا ادریس بٹ. اچھا ٹھیک ہے, آپ کو پتا ہے آج کل معاشرے میں کیا ہو رہا ہے؟ مجھے کچھ نہیں پتا. آپ کو نہیں پتا تو پھر کس کو پتا ہے؟ نہیں, آپ اس کیس کو بہتر سمجھتی ہیں, بتائیں کیا ہو رہا ہے. مطلب معاشرے میں جو ہو رہا ہے, معاشرے کی اچھائیاں برائیاں تو آپ جانتے ہیں نا کہ کیا ہو رہا ہے. تو اکثر لڑکیاں پیچھے لگ جاتی ہیں, تو جو تھوڑی ایج کے ہوتے ہیں وہ بھی ذرا کر لیتے ہیں شغل میں لینا, تو ان کے پیچھے لڑکی لگائی گئی. ادریس کے پیچھے؟ جی اچھا, ان کے پیچھے ایک لڑکی لگائی گئی کیونکہ یہ مالدار تھے. کس نے لگائی؟ میں آپ کو پوری ڈیٹیل بتا رہی ہوں. اچھا چلیں, کس نے لگائی. جی جی. ڈیٹیل اس طرح سے ہے کہ ان لڑکی لگا دی گئی اور اس کے بعد اس کا فرضی نکاح بھی کروا دیا. فرضی نکاح ادریس کے ساتھ؟ جی. اچھا, فرضی نکاح اس طرح سے کہ جیسے اب میں آپ بیٹھے ہوئے اور صرف ایک تیسرا بندہ بیٹھا تھا, کہہ رہا ہے قبول ہے قبول ہے, کہہ دو. اچھا, وہ نکاح ہو گیا. اب وہ ادریس نے بھی قبول کیا, ادریس نے بھی قبول کیا. جی, بٹ سب سمجھ رہے ہیں کہ میرا نکاح ہو گیا, جبکہ وہ نکاح نہیں تھا, وہ فراڈ تھا. اچھا, پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے, وہ یو کے میں رہتے تھے, وہ یو کے واپس چلے گئے. جو واپس گئے ہیں تو وہ اپنا جاتے ہوئے فلیٹ اس لڑکی کو دے کے گئے. اچھا, میری بیوی ہے یہاں پہ رہے گی. وہ لڑکی جو تھی وہ اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ وہاں پہ رہ رہی تھی. اچھا, اس کو کسی نے اطلاع دی کہ یہ تو تمہاری بیوی یہاں پہ کسی لڑکے کے ساتھ رہ رہی ہے. وہ وہاں سے فوراً ٹکٹ کروا کے لاہور پہنچتے ہیں, تو وہ لڑکی سے پوچھتے ہیں, اس نے کہا نہیں ایسا کوئی معاملہ نہیں. بہرحال رات ہوتی ہے, صبح اٹھتی ہے, تو جب وہ بٹ صاحب کی آنکھ کھلتی ہے تو وہاں پہ لڑکی نہیں ہوتی. اچھا, ان کے موبائل
وہ لے جاتی ہے آئی فون جو برات کو لے کے آئے ہوتے ہیں, وہ ان کے کچھ پاؤنڈز ہوتے ہیں وہ بھی لے جاتے ہیں, مطلب اس طرح کی چیزیں جو تھی نا وہ تقریباً کوئی مالیت 4-4.5 لاکھ کی تھی. اچھا, وہ لے جاتے ہیں. اب وہ چلے جاتے ہیں جی پولیس اسٹیشن ایف آئی آر کروانے. ایف آئی آر کرواتے ہیں, اور جب وہ ایف آئی آر منظر عام پر آتی ہے نا, مطلب اس لڑکی کو پتہ چلتی ہے کہ ایف آئی آر ہوگی ہے, تو یہ جو گروہ ہے ٹھیک, یہ اسی لڑکی کو ایک جگہ پہ بٹھاتے ہیں, اور صرف جو ان کے ہی یوٹیوبر سے کلوز, یعنی کہ وہ کہتے ہیں نا جو کرائم پارٹنر اچھا, وہ تھے, ان سے ویڈیو بنواتے ہیں کہ یہ, آپ یوٹیوبرز کو کرائم پارٹنر کہہ رہی ہیں؟ میں یوٹیوبرز کو کرائم پارٹنر نہیں کہہ رہی ہوں, لیکن جو ان کے جو ہلکے کے ہیں وہ ان کو آپ کہہ رہی ہیں. میں یوٹیوبرز کو بالکل میرے لیے قابل احترام ہے, میں ان کو کرائم پارٹنر نہیں کہہ رہی ہوں. کرائم پارٹنر مینس کہ جو اس ساری چیز کے اندر شامل تھے. وہ بھی یوٹیوبر تھے obviously. اچھا, اوکے, ٹھیک ہے. انہوں نے کیا کیا, ایک جگہ پہ لڑکی کو بٹھا کے اس کی ویڈیو بنا لی. اب ویڈیو میں وہ کیا کہہ رہی ہے کہ جی یہ جو بابا ہے اس نے مجھے نوکری کا جھانسا دیا, نوکری کا جھانسا دے کے تو اس نے میرے ساتھ یہ کیا وہ کیا, دس اینڈ دیٹ, جو بھی تھا اس نے بولا, اس نے اسٹیٹمنٹ دی. وہ ویڈیو صرف 2 سے 3 چینلز پہ اپلوڈ ہو جاتی ہے. اچھا, اور جب اس سے باقی لوگ رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس لڑکی سے, وہ کہتی میں نے انٹرویو نہیں دینا. اچھا, ٹھیک ہو گیا. اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے, جب وہ انٹرویو اپلوڈ ہوتے ہیں, اب وہ واٹس ایپ ٹینشن میں آ جاتے ہیں کہ ایک تو میرے سے فراڈ ہوا, میں نے ایف آئی آر کروائی ہے, تو یہ لڑکی کیا کہہ رہی ہے. اس کے بعد نا انہوں نے, مطلب یہ ہوتا ہے کہ پھر صرف ان کی زبان بند کرنے کے لیے, اچھا, کہ یہ ایف آئی آر واپس لے لے کسی طرح سے, وہ ایف آئی آر واپس نہیں لیتے, وہ اور ان کی وائف میں مجھ سے رابطہ کرتی ہے. پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ یہ نا ان کو تھریٹ کرنے لگ جاتے ہیں, بلیک میل کرنے لگ جاتے ہیں. ادریس کو تھریٹ کرتے ہیں یہ لوگ. حارث کی بات کر رہی ہیں آپ, ان کے ساتھ نبیہہ بھی ہوتی ہیں یا حارث ہی یہ ڈیل کرتا ہے؟ میں صرف حارث کی اگر ویڈیو لگی ہے تو میں صرف حارث کی بات کر رہی ہوں. اوکے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اور یہ ان کو بلیک میل کرنے لگ جاتے ہیں اور ان کو اس سے پیسے مانگتے ہیں. ویڈیو ڈیلیٹ کرنے کے جو چینلز پہ لگی تھی. کتنے پیسے مانگتے ہیں؟ 3 لاکھ سے بات سٹارٹ ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اور پھر اس کے بعد 40,000. اچھا, یہ جو کمیونیکیشن ہے پیسے مانگنے کی, جی اس کا کوئی ریکارڈ ہے؟ جی سب کچھ ہے, میرے چینل پہ پڑا ہے. اسی دوران جو حارث کھوکھر ہے وہ یہ واٹس ایپ کو کہتا ہے کہ 40,000 دے. ایک چینل ہے, میں نام اس کا نہیں لوں گی, وہ اس کو ہیک کر دوں گا, اسلام آباد سے ہیک کروا دوں گا. ٹھیک ہے. اب وہ واٹس ایپ نے 40,000 دے دیا کہ چلو جی چینل ہیک ہو جائے گا, ویڈیو بھی اٹھ جائے گی. وہ کیونکہ وہ بچوں والے تھے, جوان بچے تھے, بہرحال انہوں نے 40,000 دے دیا, اس کا ریکارڈ بھی ہے آپ کے مطابق؟ بالکل بالکل بالکل. 20,000 کر کے 2 خاتون تھی جن کے اکاؤنٹ میں آیا تھا. اوکے, ٹھیک ہے. تو اس کے بعد 40,000 دے دیا. پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے, وہ چینل تو وہیں کا وہیں ہوتا ہے. ڈیل کرتے 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 وہ 3 لاکھ جو ہے وہ 1.5 لاکھ پہ آ گئی, لیکن وہ میرا ہی حصہ تھا, میرے کیس کا حصہ تھا. ٹھیک ہے. آپ کہیں گے تو میں اس شخص کو بھی سامنے لے آؤں گی. اچھا, 1.5 لاکھ پہ ڈیل ڈن ہوگی. اور اس کے بعد پھر کیا ڈیسائیڈ ہوا کہ وہاں پہ بیٹھ کے یہ ڈیل کرنی ہے جہاں پہ آپ پیسے لینے کے لیے آئے تھے؟ پیسے لینے کے لیے آئے. ڈیل تو ڈن ہو گئی تھی فون پہ, وائس میسیجز پہ. ٹھیک ہے. وہاں پہ یہ پیسے لینے آئے تھے. میں نے ان کو بولا کہ ٹرانسفر نہیں کرنے, آپ ان کو بلائیں اور ان سے کہیں کہ میرے سامنے پہلے ویڈیوز ڈیلیٹ کریں, پھر میں پیسے دوں گا. ہنی ٹریپ کا ورڈ جو یوز ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ لڑکیاں جو کسی کے ساتھ ان کو بلاتی ہیں, ان کو اپنے پیار کے جال میں پھنساتی ہیں. ادریس کے ساتھ ہوا, لسن تو ہوا نا, ان کے ساتھ بھی تو ہوا. ادریس کے ساتھ ہنی ٹریپ ہوا, اس کے ساتھ ہوا نا, اور حارث نے ہنی ٹریپ کرایا, اسی لیے تو اس نے پھر ایف آئی آر کروائی. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اصل میں تو پھر حارث نے ہنی ٹریپ کروایا. ہنی ٹریپ کی ڈیفینیشن کیا ہے یہ بھی ذرا بتائیے, کہ جو لڑکیاں اپنے پیار کے جال میں پھنسا لیتی ہیں, پیار کے میٹھے بول بول کے. ہنی ٹریپ آپ کا ادریس ہو گیا نا, ادریس ہو رہا تھا, ادریس ہنی ٹریپ ہو گیا. آپ کے مطابق حارث نے ہنی ٹریپ کرایا, بات ختم ہوگی. آگے بڑھتے ہیں کہ آگے پھر کیا ہوا. پھر آپ کو پتا چلا, آپ آئیں, ویڈیو آپ کے موبائل سے بن گئی. پھر ان کو پولیس پکڑ کے لے گئی تھی اسلام اچھا, پولیس پکڑ کے, وہ جو پولیس پکڑ کے لے کے گئی ہے, وہ جو ویڈیو میں نے دیکھی, شاید میں دیکھ نہیں پایا, پولیس نے جو پکڑا ہے وہ ویڈیو ہے آپ کے پاس؟ بالکل وہ بھی ہے میرے پاس. فیس بک پہ نظر نہیں آئی؟ شاید فیس بک پہ نظر نہیں آئی نا, میں تھوڑا تھوڑا کر کے. اچھا, تھوڑا تھوڑا کر کے آپ بھی مطلب قسط وائز جاری کرنا چاہ رہی ہیں؟ ایپیسوڈ چلیں گے نا. اچھا, ایپیسوڈ چلیں گے. تو ایپیسوڈ مطلب آپ نے سوچا ہوا ہے کہ پوری طرح ہم نے اس کو کرنا ہے. آپ آ کے تو سوشل میڈیا پہ میرے بچوں کے لیے گند بول رہے ہو, کیوں؟ میرے لیے بولو, جو کہنا مجھے بولو. اچھا, یہ کب انہوں نے کیا؟ یہ 2 دن پہلے. ابھی 2 دن پہلے انہوں نے کیا؟ ورنہ میں پاگل ہوں, اگر میں نے کرنی ہوتی تو میں تو اس کی 7 تاریخ کو جب شادی ہوئی, میں اگلے دن یہ ویڈیو وائرل کرتی. آپ کے پاس ویڈیوز موجود تھیں, لیکن آپ نے وہ ریلیز نہیں کی. آپ نے تب کی جب آپ کی بیٹیوں کے بارے میں کچھ کہا.
अच्छा, यानी वीडियोस तो आप बेटियों पे तो बात कोई भी बर्दाश्त नहीं करता ना। वो ये 3 बच्ची हैं, 13 साल हो गए उनके बाप को फौत हुए, तो ये इन जैसे लोग ये मीडिया पे आके मेरी बच्चियों की बात करेंगे, मेरी बेटियां मेरा गरूर हैं। बात यहाँ पे खत्म हुई थी कि इन्होंने कहा ये जो अदरीस साहब थे, उन्होंने कहा कि ठीक है ये मेरे पैसे सारे दे दे जिसने लिए, तो मैं इसको माफ कर दूंगा। वहां पे इसने कहा कि ठीक है मैं पैसे दे दूंगा, और जो बंदे आए थे उन्होंने गारंटी ली कि ये पैसा नहीं देगा, हम देंगे। अच्छा, ठीक ना, वो पैसे दिए तो ना कुछ हुआ, आज तक वो पैसे भी नहीं दिए, लेकिन वो मेरा मैटर नहीं है। ये काली माता यूट्यूबर किसको बोल रहे हैं? ये मुझे कह रहे हैं, काली माता आपको बोल रहे हैं? ये इनका कैलिबर है, ये इनकी लैंग्वेज है। नहीं, मैं समझा कि शायद कोई और किरदार है जी, दरमियान ये में। मेरे लिए बोला जा रहा है। अच्छा, मैं पता कि अभी मैं आप इस मुझे पोस्ट बताएं, को, अभी आप क्या कहेंगे हाँ, इसको? मैं इस पोस्ट अभी को इस देख पोस्ट के को क्या मैं आपसे कहेंगे? पूछने लगा और था। आप इसको सहाफी कहेंगे? अच्छा, ये शौरमा बेचने सुने, वाले को। सुने, सुने। अच्छा, फिर उन्होंने ये भी कहा ये 3 साल पुरानी वीडियो, वाकई 3 साल पुरानी भाई वीडियो ये है? 3 साल पुरानी वीडियो, ये 3 दिन पुरानी वीडियो, ये 3 घंटे पुरानी वीडियो है। यहाँ पे 10-10 साल पुरानी वीडियोस भी वायरल होती हैं, अच्छा। और फिर उस पे एक्शन भी हो जाता है, 10-10 साल बाद भी इंसाफ मिलता है। ये उन्होंने पोस्ट शेयर की हुई है, मेरा ख्याल है मैं आपको दिखाऊं तो ज़्यादा बेहतर है जी। इसमें मैडम 12 चीज़ें हैं। ये आपका जो रिकॉर्ड उन्होंने मुख्तलिफ थानों से लेके इस्लामपुरा के इसमें बहुत सारे हैं, इकबाल टाउन है और बदामी बाग है जी और बुशरा शकील अहमद खुरम, ये पूरा नाम आपका ही है? जी। अच्छा, पूरा एड्रेस दिया हुआ ये वो। अच्छा, मुझे ये ज़रा देख के बताएं कि ये रिकॉर्ड जाली है या असली है? ये उन्होंने अपनी फेसबुक पर लगाया हुआ है। जी जी जी, वो भाग ले जितना भागना है। अच्छा, आप जरा देखें तो सही, मैं वही, आप चेक तो करें। अच्छा, ये जो आपके खिलाफ सुन लेना। हाँ, जी 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 जी, अभी एक चीज को यहाँ पे डबल करके लोगों को गुमराह करने के लिए ये किया गया, ये आपने देखा नहीं है? अच्छा, ये जो असली रिकॉर्ड कितना है इसमें? मैं सुन ले, मैं आपको बता देती हूँ। अच्छा। और रिकॉर्ड जो है उसके अंदर मैं मुद्दई हूँ। अगर मेरी गाड़ी पे फायरिंग होती है तो इदारे मेरे लिए भी हैं कि मैं वहां जाऊं और एप्लीकेशन दूं और एफआईआर करवाऊं। लिसन, ये आपके खिलाफ नहीं है? मेरे खिलाफ इसमें से कोई बता दे कि अगर मेरे खिलाफ इसमें कोई है। और ये एक ये चलाकी की गई है कि 7 एफआईआर्स हैं, 7 एफआईआर्स नहीं है, सॉरी, आई थिंक 3 के 4 एफआईआर्स होंगी और बाकी जो है वो एप्लीकेशंस हैं। और इन्होंने चलाकी क्या की है कि एक एफआईआर को डबल करके इन्होंने यहाँ पे प्रिंट करवा के इसको सोशलाइज किया है। इसको कहते हैं 420C और इसको कहते हैं इंतशार फैलाना। और इस पर भी मैं एक्शन लूंगी कि किस तरह से आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि ये एक ही एफआईआर 2-2 दफा है, या मैं गलत कह रही हूँ, ये मुझे मुगालता लग रहा है। और इसके अंदर बताएं कि किस एफआईआर के अंदर मुझे लिखा हुआ है मैं मुलजिम हूं। मुझे ये आप बताएं कि इसमें कोई भी एफआईआर या कोई भी एप्लीकेशन आपके खिलाफ नहीं है? आपने आपके सिर्फ सामने है, आप बताएं आवाम को। आपके खिलाफ नहीं है? आपके खिलाफ कोई भी नहीं है? मैं कह रही हूं, मैं बैठी हूं ना। अगर उन्होंने कल को जैसे वो कह रहे हैं हम कोर्ट में जाएंगे, लाएं, जाएं। अगर वो कोर्ट में जाते हैं, मैं कहती हूँ जाएं, मैं चाहती हूँ कि ये कोर्ट में अच्छा, जाएं। आप चाहती हैं कि वो बिल्कुल जाएं? मैं चाहती हूँ। आप साबित करेंगी? मैं कि साबित, वो और अब झूठे हैं? ये भी साबित करेंगे इस चीज को। जाली डॉक्टर और उसका जो हस्बैंड है, अच्छा, आप सो कॉल्ड डॉक्टर हस्बैंड, नबीहा को भी जाली कह रही हैं? जी, वो जाली है। अच्छा, इसको भी अभी इसके बाद साबित करेंगे, आपने करना है? जी, मैं करूंगी। तो ये लोगों को गुमराह करने के लिए, ये अवाम ना अंधी है ना मैं अंधी हूं। आप जब पोस्ट लगाते हैं उसके बाद आप डिलीट कर देते हैं, ऐसी कौन सी जरूरत पड़ती है आपको डिलीट करने की? मैंने आपकी वीडियो लगाई है, मैंने तो डिलीट नहीं की, ना मैं करूंगी। अब आपसे कुछ समझ नहीं आ रही है, आप अपना गंद छुपाने के लिए आप मजीद ये गंद कर रहे हैं। कितना गंद करेंगे? मजीद जलील होंगे, अच्छा, मजीद जलील होंगे। अच्छा, ये आपकी बात मुकम्मल होगी, हम आगे बढ़ेंगे। मैं अंदर मुद्दई हूं। और जाली डॉक्टर को भी मैं ये बात कहूं कि ये डीएसपी साहब के पास बैठी थी, उसने कहा, डीएसपी साहब के पास बैठ के कहती है आप ये तो क्रिमिनल, इसके ऊपर तो एफआईआर हैं। मैंने कहा, वहीं पे निकला हुआ था, मैंने कहा सर ये जरा दिखाएं, इसमें बताएं कि मैं मुद्दई हूं कि मैं मुलजिम हूं। उन्होंने कहा मैम आप मुद्दई हैं। ये जाली डॉक्टर जाली एफआईआर करवाती है, इसने मेरे घर पे एफआईआर, मेरे ऊपर एफआईआर करवाई, मेरे घर में पुलिस भेजी इसने। आपने मेरा ये निकाल के ले आए हैं, कभी उसकी जाली डिग्री निकाल के लाए हैं, कभी उसको बाउंड किया? नहीं, डिग्री है ही नहीं है, जाली असली क्या है। अब मुझे ये बताएं कि जो आपने कहा जाली, जी, अब आप उनको कह रही हैं जाली, वो कह रही हैं जो डॉक्टर हैं, वो है। आप ये बताएं कि आपके जाली कहने के पीछे कोई रिकॉर्ड आपके पास है? रिकॉर्ड भी मैं निकलवा लेती हूँ, जैसे मैंने बाकी चीजें निकलवाई हुई हैं। आपने ये रिकॉर्ड निकलवा के, चूंकि ये प्रोग्राम इस तरह का है, सुन मुझे लेना। ही क्यों कह रहे कि रिकॉर्ड? अच्छा, सुन लेना। उसको कहे आप बीबी एक इधर आ, अपनी डिग्री लेके आ, ताकि हम बुशरा शकील का मुंह तोड़े।
مجھے یہ بتائیں کہ اب یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا؟ یہ کوئی صلح کی طرف آپ جائیں گے، یا اگر وہ عدالتوں میں جاتے ہیں تو پھر ہی آپ جائیں گی، یا آپ بھی کچھ کریں گی؟ یہ ایک دفعہ چھوڑ کے 1000 دفعہ عدالتوں میں جائیں۔ اچھا، اول تو میں بتانا نہیں چاہ رہی تھی، لیکن ابھی میں بتا دوں، انہوں نے جو میرے پہ جھوٹی ایف آئی آر کروائی ہوئی تھی نا، وہ الٹا کیس ان پہ ہی ہونے والا ہے۔ وہ کیا ایف آئی آر؟ وہ انہوں نے 506 بھی کی، انہوں نے میرے پہ ایف آئی آر کروائی تھی کہ جی میں اسلحہ لے کے جو ہے اس کو مروانے کی کوشش کی تھی۔ کیوں؟ اس کی سی ڈی آر نکلی جب آئیو نے ساری تفتیش کی، سن لینا، آئیو نے تفتیش شروع کی، اس کی سی ڈی آر میں یہ بھی اپنے گھر آپ بیٹھی ایک لڑائی جھگڑے کو ختم کر کے چلیں، نئے سرے سے اپنا اپنا کام کریں، تو ایسا پاسبل ہے کہ کوئی تیسرا بندہ آپ کو جی بٹھا دے؟ بالکل پاسبل ہے، لیکن اس کے لیے میری ایک شرط ہے۔ وہ کیا؟ یہ اپنی ڈگری لے کے آئے ڈاکٹر کی، ٹھیک ہے، اور یہ کہے کہ میں معافی چاہتی ہوں کہ میں نے اس کی بیٹیوں کے بارے میں بات کی تھی، ٹھیک، اور جو میں نے جعلی ایف آئی آر کروائی تھی، جس کا بہت جلد رزلٹ ابھی سامنے آنے والا ہے۔ جعلی ایف آئی آر پہ معافی مانگیں، اور آپ کی جو بیٹیوں کے بارے میں لفظ انہوں نے بولے یا سر جو بھی، بیٹیوں کے معاملے میں کوئی بھی ٹالریٹ نہیں ہاں کرتا، بالکل، وہ تو بات ہم نے اس کو جو کلوز کر غیرت دیا۔ مند ہوتے ہیں نا وہ نہیں کرتے، ان کی طرح نہیں ہے، یہ غیرت مند ہے۔ صلح ایک ہی صورت میں ہو سکتی آپ کے مطابق کہ ایف آئی آر والے معاملے پہ معافی مانگیں، جی، اور جو انہوں نے زبان استعمال کی آپ کے مطابق کہ وہ اس کے اوپر معافی مانگ لے۔ تو نبیہ اور حارث کے معاملے پہ جو سوشل میڈیا پہ پوسٹیں چل رہی تھی، الزامات کی بات ہو رہی تھی، تو ہم نے بشریٰ شکیل کے سامنے وہ ساری چیزیں رکھی، انہوں نے اپنے موقف سے آگاہ کیا، اور ایک پوسٹ جو حارث نے شیئر کی جس میں انہوں نے کہا کہ ان کا کرمنل ریکارڈ ہے، اور اس پوسٹ کو بشریٰ شکیل نے جعلی قرار دیا ہے کہ یہ کچھ کیسز ایسے ہیں کہ جس میں بلکہ انہوں نے کہا کہ سارے کیسز کے اندر میں مدعیہ ہوں، میں اس میں مجرم نہیں ہوں، ملزم نہیں ہوں۔ آپ ریکارڈ کو چیک کرا سکتے ہیں پولیس سے کہ اگر میرے خلاف اس طرح کی چیز ثابت ہو جائے تو پھر ہم اس پہ بات کر سکتے ہیں۔ آپ بھی کچھ کہنا چاہیں اس معاملے کے اوپر تو آپ کمنٹ سیکشن میں کہہ سکتے ہیں۔ اپنے میزبان مناظر علی کو اجازت دیں، دوبارہ ملیں گے، اللہ حافظ۔